سن لیجیے، بہت اہم سوال ہے. کہتے ہیں حج و عمرے سے لوٹنے والے کہتے ہیں کہ جنت المالا اور جنت البقیع میں مزار نہیں ہے، تو یہاں کیوں؟ دیکھیے، شریعت کا قانون قرآن و حدیث پہ چلتا ہے. کسی بادشاہ کا عمل یا کسی ملک کا کوئی معاملہ یہ شریعت کی دلیل نہیں بنتی. 1925 تک جنت البقیع میں ساری مزارات تھی، اور نہ صرف مزار تھے بلکہ گنبد بھی تھے. اس کی میں تصویر بھی دکھا دیتا ہوں. میرے پاس ترکی کی کتاب ہے جس میں سارے فوٹو ترکی حکومت نے چھاپے تھے، اور اسی سے ہم نے یہ سب فوٹویں نکالی ہے جو نیٹ پر بھی آپ کو ابھی مل جائیں گی. 1925 تک جنت البقیع شریف میں سب مزارات اور گنبد سلامت تھے. یہ ہے جنت البقیع کا وہ منظر جس میں بڑا قبہ جو آپ کو بڑا گنبد نظر آ رہا ہے، اس میں خاتون جنت حضرت فاطمہ کی مزار ہے. اس میں حضرت امام حسن ہے، اسی میں امام باقر ہے، امام جعفر ہے، اور پاس میں جو چھوٹے چھوٹے گنبد نظر آ رہے ہیں یہ اہل بیت کے اور صحابہ کرام کے. یہ 1925 کا فوٹو ہے. جب تک یہ 1925 تک تھا جب وہابی خبیثوں کی حکومت آئی 1924 میں. اور دیکھیے دن بھی کیا تھا، 24 ستمبر 1924. 24 ستمبر 1924 کو انہوں نے قبضہ کیا، تو 1925 میں اگلے ہی سال پہلا کام یہ کیا کہ جنت البقیع کو ڈھا دیا. اور 1925 کب کا ہے؟ یہ ابھی کا ہے. یہ جنت البقیع کا پرانا فوٹو اب یہ ڈھانے کے بعد کا منظر ہے. یہ حضرت فاطمہ کی مزار ہے ڈھانے کے بعد. یہ عثمان غنی کی مزار ہے ڈھانے کے بعد. یہ رسول اللہ کے صاحبزادے کی مزار ہے ڈھانے کے بعد. اور یہ موجودہ جنت البقیع کی یہ پوزیشن ہے. قبروں کے اوپر سے راستے تک گزارے گئے. یہ جنت المالا کا قبرستان ہے ڈھانے سے پہلے. اور یہ جو بڑا آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے یہ رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مزار ہے. اس میں آئیے وہ فوٹو اس کا میں قریب بھی دکھاؤں گا. ابھی آپ کو یہ دوسری مزاریں ہیں. یہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مزار کا گنبد ہے. یہ اب ڈھانے کے بعد یہ کنڈیشن میں ہے. اب ایک تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں یہاں پر آپ. سعودیہ میں نہیں ہے تو سعودیہ کوئی ہمارے لیے معیار نہیں ہے. سعودیہ میں رنڈیاں بھی ناچتی ہیں. ایک ایک شیخ کے پاس 20 بیویاں ہیں. آپ کو معلوم ہے کنگ عبداللہ مرے کتنی بیویاں رکھتے تھے؟ 13. امیر المسلمین تھے. 13 بیویاں رکھنا جائز ہے، بلکہ حدیث میں تو ہے کہ جس نے 4 سے زیادہ ایک وقت میں بیوی رکھی، نبی فرماتے اس نے گویا اپنی ماں کو نکاح میں رکھ لیا. سعودیہ میں ہوتا ہے یہ کوئی معیار نہیں. حدیث سے پیش کیجئے کہ رسول اللہ نے کہا کس قبر کو ڈھانے کا حکم دیا. اس پر تو میں چیلنج کر چکا ہوں بھائی. ایک حدیث پیش کرتے وہابی کہ رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا علی جاؤ جو قبر دکھے اس کو ڈھا دو، جو مورتی نظر آئے اس کو بھی ڈھا دو. اس کا جواب ہم نے دیا اور 4 سال ہو گئے مگر کسی ماں کے لال نے کسی وہابی نے اب تک جواب نہیں دیا. میں نے اس پر یہ سوال قائم کیا میری تقریر مجرم کون اور الزام کس پر. اکثر نوجوانوں کے موبائل میں میں نے اس میں سوال کیا کہ آپ نے جو حدیث سنائی کہ حضرت علی کو رسول نے حکم دیا جاؤ، اور پھر حضرت علی نے اپنے غلام ابو الحجاج کو حکم دیا جاؤ جو قبر پکی ملے ڈھا دو، جو مورتی، تو مورتی کے ساتھ جن قبروں کا حکم آیا ہے ذکر آیا ہے وہ مشرکین کی قبریں ہیں، وہ صحابہ کی قبریں نہیں ہیں. ورنہ صحابہ کی قبریں وہ جو رسول کی موجودگی میں بنی. صحابی ہوتا ہی وہ جس نے نبی کو دیکھا ہو، تو نبی کی سامنے نبی کی موجودگی میں شریعت کے خلاف قبر کیسے بن گئی؟ اور میں نے اس میں چیلنج کیا. 4 سال ہو گئے کسی ماں نے جنا نہیں ہے ان کے. میں نے کہا علی نے جن قبروں کو ڈھایا، اتنا بڑا واقعہ، ایک صحابی کا صرف تم نام بتا دو کس صحابی کی قبر کو ڈھایا علی. آج تک ایک صحابی کا نام جان رہا ہوں میں، صرف ایک. آج تک ایک نام بتانے کے لیے تیار نہیں. اس کے برعکس بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب سے پہلا کام سرکار نے کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا. تو وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی اور وہاں کچھ مشرکین نے قبضہ کر رکھا تھا اور اپنے مردے گاڑ رکھے تھے وہاں. یہ بخاری کی حدیث ہے انس بن مالک سے. اور اس کے بعد جب وہ قبریں بنی ہوئی تھی سرکار نے اس جگہ کو پسند کیا. پوچھا کس کی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا حضور یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے. آپ نے بلایا، کہا میں یہاں مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں، یہ جگہ مجھے بیچ دو، فروخت کر دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسی آپ کو ہبا کرتے ہیں، تحفے میں دیتے ہیں. فرمایا نہیں، تم نابالغوں کی ہبا میری شریعت میں مقبول نہیں ہے، اجرت دو ان کی. پھر صحابہ کو بلایا، کہا بتاؤ اس علاقے کی زمین کا کیا ریٹ چل رہا ہے؟ ہمارے ریٹ چلتے ہیں نا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس علاقے کی زمین کا اتنی قیمت ہوتی ہے. فرمایا یہ غریب بچے، یتیم بچے، ان کو دگنا دیا جائے.
ابو بکر صدیق نے اپنے مال سے وہ رقم دی. اب مسجد کی بنیاد شروع ہوئی. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نہ تمہیں بتاؤں, میرے پاس وہ حدیث کا متن بھی ہے پورا, کیا بخاری میں حدیث موجود ہے کتاب الجنائز کے اندر. حضرت انس کہتے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس جگہ پر کیا تھا, وہاں کھجور کے کچھ جھاڑ تھے, جھاڑیاں تھی اور مشرکوں کی قبریں تھی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان قبروں کا کیا کرے؟ فرمایا یہ مشرکوں کی قبریں, ان کو اکھاڑ کے پھینک دو. تو جو قبریں اکھاڑ کے پھینکنے کے لیے کہا گیا تھا وہ مشرکوں کی تھی, پٹھوں نے وہ ولیوں کے اوپر فٹ کر دیا. ورنہ اگر قبر ڈھانے کا اسلام میں حکم ہوتا تو نبی کیوں کہتے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی تو قبر کی زیارت تب کریں گا جب قبر رہیں گی. تو ان ظالموں نے 1925 میں ڈھایا اور اس پر ہمارے بڑے بڑے علماء نے چیلنج کیے. میں نے اس میں اسی کیسٹ میں چیلنج دکھایا. عرفان شاہ مشہدی, سید عرفان شاہ مشہدی جو کہہ رہے ہیں کہ سعودی حکومت کو ہم چیلنج کرتے ہیں, تم حرم میں اپنے ملاؤں کو لے کے بیٹھو, 10 منٹ میں اگر ہم یہ ثابت نہ کر دیں کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے تو ہماری گردن چوراہے پہ کاٹ کے پھینک دینا. لیکن ان ہجڑوں کی اولادوں میں ہمت نہیں ہے. مولانا کوکب نورانی یہ سب زندہ ہے, انہوں نے چیلنج کیا کہ وہابیوں تمہیں چیلنج کرتا ہوں میں کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے اگر تم کہتے ہو تو 2 کڑاؤ لاؤ, تیل کھولاؤ, ایک میں کودتا ہوں دوسرے میں تم کودو. مگر بے غیرتوں کے پاس نہیں ہے. تو کل ملا کے سعودیہ میں نہیں ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے. سعودیہ میں تو صاحب شراب بھی پی جاتی ہے, تو کیا یہاں بھی پیوں گے آپ؟ اب یہ بتایا نا 13 بیویاں ہیں. اب عیاشی کے تو کتنے میں نے منظر دکھائے ہیں سعودیہ کے, کیا کہ نہیں اونٹ کا پیشاب تک پیتے ہیں وہ لوگ, تو آپ بھی پیوں گے. کئی چیزیں وہاں جو خلاف شرع